اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 296 میں احرام والی عورت کے محرمات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ احرام کی حالت میں 30 چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان میں سے بعض مردوں کے ساتھ ہیں، بعض عورتوں کے ساتھ ہیں اور بعض دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ تو احرام والی عورت کے محرمات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ عورت کے لیے احرام میں چہرہ ڈھانپنے کا حکم بیان ہوگا، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ عورت کے لیے احرام میں چہرہ پر نقاب لگانے کا حکم بھی ذکر ہوگا، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوگی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ محرمات احرام میں سے 19واں یہ ہے کہ عورت اپنی پورے چہرے کو یا کچھ حصے کو چھپائے تو یہ حرام ہوتا ہے، جس بھی ساتر اور چھپانے والی چیز کے ذریعے ہو، مگر چند صورتیں اس سے استثناء کی گئی ہیں۔ ہاتھ کے ذریعے چہرے کو چھپانا اس میں اشکال نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرد کے لیے سر کا چھپانا حرام ہوتا ہے، مرد کے لیے سر کا چھپانا حرام ہوتا ہے احرام کی حالت میں، مگر ہاتھوں کو سر پہ رکھنا یا ہاتھوں کے ذریعے سر کو ڈھانپنا یہ حرام نہیں ہوتا۔ دوسرا مورد ہے کہ سوتے وقت اگر اس کا چہرہ طبی طور پر تکیہ کے اوپر پڑتا ہے تو پھر بھی کوئی اشکال نہیں ہے، اور مقدمہ علمی کے طور پر چہرے کا کچھ حصہ ڈھانپنا سر کے پردے کو، واجب پردے کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں بھی اشکال نہیں ہوتا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَتَغْطِيَةُ الْوَجْهِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمَرْأَةِ وَلَا تَصْدُقُ بِالْيَدِ كَالرَّأْسِ وَلَا بِالنَّوْمِ عَلَيْهِ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْوَجْهِ مَا يُتِمُّ بِهِ سَتْرُ الرَّأْسِ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ السِّتْرِ أَقْوَى وَحَقُّ الصَّلَاةِ أَسْبَقُ۔ محرمات احرام میں سے 19واں چہرے کو ڈھانپنا ہے یا اس کے کچھ حصے کو ڈھانپنا ہے عورت کے لیے، اور اس سے کچھ صورتیں استثناء ہے۔ وَلَا تَصْدُقُ بِالْيَدِ، ہاتھ چہرے پہ رکھنے سے وہ چہرے کو چھپانا لازم نہیں آتا۔ کرا سے، جیسے مرد کے لیے احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپنا حرام ہوتا ہے، لیکن اگر ہاتھ سر پہ رکھے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مورد وَلَا بِالنَّوْمِ عَلَيْهِ، سوتے وقت اگر اس کا چہرہ تکیے پہ پڑتا ہے تو جو حصہ اس تکیے کے اوپر آتا ہے تو اس کو ڈھانپنا نہیں کہتے اور حرام نہیں ہوتا عورت کے لیے۔ اور اس حکم سے استثناء کیا گیا ہے چہرے کا وہ حصہ کہ جس کے ذریعے سر کے ڈھانپنے کو مکمل کیا جاتا ہے، یعنی من باب مقدمہ علمی، تاکہ یقین ہو جائے کہ سر کا جو چھپانا واجب تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے، چہرے کا کچھ حصہ بھی وہ ڈھانپتی ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ السَّتْرِ أَقْوَى، کیونکہ سر کے پردے کا رعایت کرنا اور لحاظ کرنا زیادہ قوی ہے، اور نماز کا حق زیادہ سبقت رکھتا ہے، نماز کے لیے پردہ کرنا، سر کو ڈھانپنا واجب ہوتا ہے۔ گویا شہید ثانی اس میں 2 دلیلیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے واجب پردے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ حصہ اگر چہرے کا چھپاتی ہے تو اس میں کوئی حرمت نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے تو اس پر واجب ہے کہ حجاب اور اپنے پردے کو مکمل کرے اور یقین پیدا کرے کہ سر کو اس نے مکمل طور پر ڈھانپ لیا ہے، اور دوسری طرف سے اس پر حالت احرام میں چہرے کو چھپانا حرام ہے اور اس کو کھلا رکھنا چاہیے اور یقین پیدا کرنا چاہیے کہ پورا چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اس کے برعکس کہیں کہ مقدمہ علمی کے طور پر کچھ حصہ سر کے کناروں میں سے بھی اس کو کھلا رکھنا چاہیے، تو اس مقام پر 2 مقدمہ واجب علمی کے طور پر آپس میں تعارض پیدا کرتے ہیں، تو کس کو مقدم کریں گے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں سر کا حق مقدم ہے چہرے کے حق پر، اور اس کے لیے 2 دلیل دیتے ہیں۔ چونکہ حجاب کا لحاظ کرنا زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کرے، آیات حجاب اس پر دلالت کرتی ہیں،
تو اس لحاظ سے اس کو اپنے سر کے پردے کے حوالے سے مقدم کرنا چاہیے اور چہرے کے کچھ حصے کو مقدمہ علمی کے طور پر ڈھانپنا چاہیے۔ اور دوسری دلیل ہے کہ نماز میں اس کا سر کو ڈھانپنا لازم ہوتا ہے، تو عورت کا جو پردہ ہے نماز کے اندر وہ شرط صحت نماز ہے۔ تمام بدن اس کا سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے اس کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب نماز میں سر ڈھانپنے کا مقدمہ علمی اور احرام کی خاطر چہرے کو کھلا رکھنے کا مقدمہ علمی تعارض پیدا کرتے ہیں، تو سر ڈھانپنے کا حق مقدم ہوتا ہے چہرے کو کھلے رکھنے کے حق پر، کیونکہ نماز میں پردہ پوشی وہ نماز کا حق ہے، اور احرام میں جو چہرے کو کھلا رکھنا ہے تو اس سے وہ مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نماز تو احرام سے پہلے واجب ہے اور احرام پر سبقت رکھتی ہے، اس لحاظ سے اس کا مقدمہ علمی واجب ہوگا، اور چہرے کے کچھ حصے کو اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ڈھانپنا کہ سر کا جو ڈھانپنے کا حکم ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ وَيَجُوزُ لَهَا سَدْلُ الْقِنَاعِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهَا بغیر اصابت وجہها علی المشہور والنص خال من اعتبار عدم الاصابت ومعه لا يختص بالانف بل يجوز زیادت۔ شہید اول فرماتے ہیں اگر عورت سردی گرمی یا نامحرم سے روبرو ہوتے ہوئے اس طرح کرے کہ اپنی روسری اور چادر کا کچھ حصہ اپنی ناک تک نیچے لے آئے اور اس کو آویزاں کرے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اپنے چہرے کے ساتھ چسپاں نہ ہونے دے، تو اس صورت میں اشکال نہیں ہوگا۔ تو یہ مشہور قول کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن شہید ثانی اس شرط پر دو اشکال فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روایت میں شرط نہیں ہے کہ چہرے کے ساتھ وہ چسپاں نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چہرے پر چسپاں نہ ہونے کی شرط ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو روسری کو صرف ناک کی حد تک نیچے لانے کے ساتھ کیوں اختصاص دیا گیا ہے، بلکہ اس کو نیچے تک بھی وہ لا سکتی ہے، کیونکہ آویزاں کرنا جب وہ چسپاں نہ ہو تو اس کو چہرے کو چھپانا سادے کی نہیں آتا آپ کے نزدیک، تو اس بنیاد پر آپ فرق نہ کریں کہ آویزاں کرے تو چاہے وہ ناک کی حد تک لائے یا اس سے نیچے تک لے کے آئے، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَجُوزُ لَهَا سَدْلُ الْقِنَاعِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهَا بِغَيْرِ إِصَابَةِ وَجْهِهَا، جائز ہے عورت کے لیے اپنی روسری اور چادر کو لٹکانا اپنی ناک کے کنارے تک، لیکن اس میں شرط ہے بغیر اصابت وجہها کہ اس کو ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے چہرے کے ساتھ چسپاں نہ ہونے دے، اور یہ مشہور قول کی بنیاد پر ہے۔ والنص خال من اعتبار عدم الاصابت، شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں پہلا اشکال یہ ہے کہ روایت خالی ہے اس سے کہ اس کو چہرے کے ساتھ چسپاں نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی روسری کو اپنے ناک کے کنارے تک لٹکائے، تو پھر اس میں چسپاں نہ ہونے کی جو قید ہے یہ روایت میں تو موجود نہیں ہے۔ وَمَعَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَنْفِ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ چسپاں نہ ہونے سے صادق نہیں آتا چہرے کو ڈھانپنا، تو پھر یہ فقط ناک کی حد تک خاص نہیں ہونا چاہیے، بل یجوز زیادت ہو، بلکہ چہرے کا زیادہ حصہ بھی اس طرح اس کے اوپر پردے کو یا روسری کو لٹکا لینا چاہیے جب چسپاں نہ ہو، حالانکہ اس کی آپ اجازت نہیں دیتے۔ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْثَى بَيْنَ وَظِيفَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَتُغَطِّ الرَّأْسَ أَوِ الْوَجْهَ وَلَوْ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا كَفَّرَتْ، اور خنثی جو کہ مرد اور عورت دونوں کے آلات تناسل پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کے لیے اختیار ہے کہ چاہے تو مرد کے وظیفہ پر عمل کرے چاہے تو عورت کے وظیفہ پر عمل کرے۔ اگر مرد کے وظیفہ پر عمل کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو اپنا سر کھلا رکھنا چاہیے، اور اگر وہ عورت کے وظیفہ پر عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو
چہرے کو کھلا رکھنا چاہیے۔ حالانکہ یہاں پر جو فرمایا ہے کہ فَتُغَطِّ الرَّأْسَ، تو یہ عورت کا وظیفہ ہے کہ اگر عورت کے وظیفے پر عمل کرے تو اپنا سر ڈھانپ لے اور چہرہ کھلا رکھے، اور اگر مرد کے وظیفہ پر عمل کرے تو پھر چہرے کو چھپانا جائز ہوگا۔ تو اس کو معنی بیان یا بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب موجود ہے۔ تو غط الراس عورت کے ساتھ مربوط ہے، اور تو غط الوجہ مرد کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ مرد کے لیے جائز ہوتا ہے احرام کی حالت میں چہرے کو چھپانا یا ڈھانپنا۔ وَلَوْ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا، اگر خنثی دونوں وظیفوں کو جمع کرے، یعنی سر کو بھی ڈھانپے اور چہرے کو بھی ڈھانپے، کفارت، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ یقیناً اس نے مخالفت کی ہے۔ یا تو حقیقت میں وہ مرد ہوگا یا حقیقت میں وہ عورت ہوگی، تو دونوں کی مخالفت کرنے سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے وظیفہ اصلی کی مخالفت کی ہے۔ اس کو مخالفت قطعیہ یقینیہ کہتے ہیں۔ وَالنِّقَابُ لِلْمَرْأَةِ وَخَصَّهُ مَعَ دُخُولِهِ فِي تَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ تَبَعًا لِلرِّوَایَةِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ۔ تیسواں محرمات احرام میں سے ہے عورت اپنے چہرے کو نقاب لگائے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے نقاب کو ذکر کیا ہے، وَخَصَّهُ خاص طور پر نقاب کو ذکر کیا ہے، عورت کے لیے حرام ہوتا ہے، مع دخولہ فی تحریم تغطیۃ الوجہ، حالانکہ یہ چہرے کو ڈھانپنے کے حرام ہونے کے حکم میں داخل ہے۔ چہرے کو ڈھانپنا کبھی نقاب کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی دوسرے طریقوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو خاص طور پر نقاب کا انہوں نے ذکر کیا ہے تبعا للروایت، چونکہ روایت میں یہ عنوان آیا ہے اس وجہ سے وہ اس روایت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ، اگر وہ روایت کی پیروی میں اس کو خصوصی طور پر ذکر نہ کرنا چاہتے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نقاب کا جو ہے بیان وہ اسی چہرے کو ڈھانپنے کی حرمت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک عورت کے لیے چہرے کو ڈھانپنے کا حرام ہونا ہے تو تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ عبداللہ بن میمون کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، عن المحرمۃ لا تتنقب لأن احرام المرأة فی وجہہا و احرام الرجل فی رأسہ، احرام باندھنے والی عورت کے لیے نقاب لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کا احرام چہرے میں ہوتا ہے اور مرد کا احرام سر میں ہوتا ہے۔ وسائل و شیعہ باب 55 حدیث اول ہے، اور صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، مر ابو جعفر علیہ السلام بامرأۃ متنقبۃ وہی محرمہ فقال احرمی واسفری وارضی ثوبک من فوق راسک فإنک ان تنقبت لم يتغیر لونک۔ قال رجل الى این ترضیہ قال تغطی عینہا قلت تبلغ فمہا قال نعم۔ وسائل شیعہ ترجمہ اردو جلد نہم صفحہ 130 میں باب 48 ہے، احرام والی عورت کے لیے نقاب اوڑھنا، برقع پہننا اور چہرہ کا چھپانا حرام ہے، ہاں البتہ اس کے لیے چہرہ پر منہ تک کپڑا لٹکانا اور اگر سوار ہو تو سینہ کے بالائی حصہ تک جائز ہے۔ اس میں کل 10 حدیثیں ہیں، جن میں سے 3 کو چھوڑ کر باقی 7 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک تو اس کی پہلی حدیث عبداللہ میمون کی ہے، اور حلبی کی روایت بھی موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا ایک بار امام باقر علیہ السلام ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو احرام کی حالت میں تھی مگر اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، تو امام نے اس سے فرمایا احرام باندھ، چہرہ کھلا رکھ، البتہ سر کے اوپر سے کپڑا لٹکا لے، کیونکہ اگر تو نقاب اوڑھے گی تو تیرا رنگ متغیر نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہاں تک کپڑا لٹکائے؟ فرمایا آنکھوں کو چھپا لے۔ راوی کا بیان ہے میں نے عرض کی بے شک اس کے منہ تک پہنچ جائے؟ فرمایا ہاں۔ اسی طرح احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنتی جلیل القدر سکہ راوی ہیں، امام رضا علیہ السلام کے فقہائے اصحاب میں سے تھے۔ امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی، مر ابو جعفر بامرأۃ محرمہ قد استترت بمروحہ فاماط المروحہ بنفسہ عن وجہہا۔
وسائل الشیعہ باب 48 ابواب طرق الاحرام میں ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا ایک بار امام باقر علیہ السلام ایسی احرام والی عورت کے پاس سے گزرے جس نے پنکھے سے منہ چھپا رکھا تھا، تو امام نے اپنی چھڑی سے اس کے منہ سے پنکھا ہٹا دیا۔ فروئے کافی من لا یحضر الفقیہ اور قرب الاسناد میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال اس کے لیے یعنی عورت کے لیے جائز ہے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھنا اور اپنے منہ کے بل سونا، چونکہ اس کو روایات شامل نہیں ہے اور اس کو چھپانا نہیں کہتے، جبکہ شیعہ فقہا اور علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ اپنے روسری کو سر کے طرف سے چہرے پر ناک تک لٹکائے، اور اس کا جناب شہید اول نے بھی علیحدہ بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک شہید ثانی نے یہ تعویل کی تھی کہ عورت کے لیے پردہ واجب ہوتا ہے، تو اس واجب سر کے پردے کے لیے مقدمہ علمی کے طور پر کچھ حصہ چہرے کا وہ ڈھانپ سکتی ہے، تو شہید نے مسالک الافہام میں بہترین افادہ فرمایا ہے، قد اجتمع فی المرأۃ فعلان واجبان متنافیان فی الحدود وہما الواجب فإنہ یاجب کشفہ والراس فإنہ یاجب ساترہ۔ عورت میں دو واجب جمع ہو گئے جو ایک دوسرے کے منافی ہیں، چہرے کو کھلا رکھنا واجب ہے اور سر کو چھپانا واجب ہے، لا مفصل محسوس بینہما، ان میں اب کوئی ایسی حد نہیں ہے جس کو محسوس کیا جا سکے۔ مقدمۃ الواجب متعارضۃ فیہما، اور اس میں مقدمۃ الواجب علمیہ متعارض ہے۔ والظاہر ان حق الراس مقدم لأن الساتر احوط من الکشف ولأن حق الصلاۃ اسبق، نیز حق نماز اہم ہے احرام سے، بلکہ یہ کہنا ممکن ہے کہ ادلہ وجوب کشف واجب احرام میں ناظر ہیں متعارف، یعنی اس کو چہرہ متعارف طریقے سے کھلا رکھنا چاہیے، لیکن سر کا جو پردہ ہے اس کا خیال رکھ کے اور اس کے مقدمات کو انجام دینے کے بعد جو حصہ بچتا ہے تو اس کو کھلا رکھنا ہے، تو ان میں اصلاً کوئی تعارض بھی نہیں ہوگا اگر یہ تحلیل کی جائے۔ یہاں تک اپنے چہرے پر روسری کا کچھ حصہ ناک تک لٹکانے کا تعلق ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں۔ صحیح ہے عیس بن القاسم جلیل القدر سے کا راوی اس پر دلالت ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کارہ النقاب یعنی للمرأة المحرمہ وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك الى عین قال الى طرف الانف قدر ما تبصر۔ احرام والی عورت کے لیے نقاب لگانے کو مکروہ قرار دیا، ناپسند کیا، اور فرمایا وہ اپنے چہرے پر کپڑا لٹکا سکتی ہے۔ راوی کا بیان میں نے عرض کی کہاں تک، فرمایا اپنی ناک کے کنارے تک جو تم دیکھتے ہو۔ وسائل الشیعہ باب 48 ابواب طرق احرام میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہاں روایات میں وارد ہے کہ وہ اپنے منہ تک اس کو لٹکا سکتی ہے، جیسا کہ صحیح ہے حلبی میں ہے، اور تھوڑی تک بھی اس کو لٹکا سکتی ہے جیسا کہ صحیح ہے حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، المرأۃ المحرمۃ تسدل الثوب علی وجہہا الی الذقن، یہ بھی اسی باب میں موجود ہے۔ اور بعض میں ہے کہ وہ نحر تک یعنی گردن تک اس کو لٹکا سکتی، جیسا کہ صحیح ہے زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، المحرمہ تسدل ثوبہا الی نحرہا، وسائل الشیعہ باب 48 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو روایات میں حد بندی میں اختلاف ہے تو یہ تخییر کا تقاضا کرتی ہے، چونکہ روایات معتبر ہیں۔ ہاں شرط ہے کہ وہ اپنے چہرے کے ساتھ چسپاں نہ کرے جب اوپر سے کپڑا لٹکائے، جیسا کہ مشہور فقہا کا یہ نظریہ ہے، تاکہ صحیح روایات کے درمیان جم بندی ہو جائے۔ سادل والی روایات یعنی لٹکانے والی روایات کہتی ہیں کہ وہ اوپر سے کپڑا لٹکا سکتی ہے، اور دوسری صحیح روایات کہتی ہیں کہ چہرے کو چھپا نہیں سکتی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بالکل چہرے کے ساتھ چسپاں نہ کرے۔ اور جہاں تک خنثی کا تعلق ہے تو وہ امر محظورین کے درمیان دائر ہے، یا تو مرد ہوگا تو اس پر سر کو کھلا رکھنا واجب ہے،
اور اگر وہ عورت ہے تو چہرے کو کھلا رکھنا واجب ہے۔ تو ایسے مقام پر تغییر ہوتی ہے چونکہ کسی ایک طرف کو ترجیح دینا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر وہ دونوں کو مخالفت کرتا ہے دونوں احکام کی تو کفارہ واجب ہوگا۔ سر چھپانے کا کفارہ بکری ہے اور چہرہ چھپانے کا کفارہ معین نہیں ہے، اور اصل بھی برات جاری ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن اشتغال یقینی تقاضا کرتا ہے فراغ یقینی کا، تو اگر دونوں کی مخالفت کرے گا تو پھر سر چھپانے کا کفارہ اسے دینا پڑے گا، چونکہ شک ہے کہ وہ خارج ہے رجولیت سے۔ اور نقاب لگانے کو خصوصی طور پر جو ذکر کیا ہے تو اس کا ذکر عبداللہ بن میمون کی روایت میں المرأۃ لا تتنقب وسائل الشیعہ باب 55 ابواب طروق احرام میں ہے۔